فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کون سا وعدہ جس کے پیچھے ذکر ہو رہا ہے؟ ان رسولوں کی مدد کرنا اور جھٹلانے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانا، وعدہ حق ہے، اپنے انجام کو پہنچیں گے، عذاب کا مزہ چکھیں گے، آپ صبر کیجئے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ رب العزت آپ کو وہ عذاب دکھا دے، یا پھر قیامت کے دن دکھائے گا ضرور، آپ صبر کیجئے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو، نوری ارا یوری سے جمع متکلم کا صیغہ، یا تو ہم دکھا دیں گے کا ضمیر مخاطب آپ کو، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیا دکھا دیں گے؟ بعض الذی نعدہم، کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ نوری کے دو مفعول، ایک کا ضمیر مخاطب اور ایک بعض الذی، یہ ترکیب اضافی، ترکیب اضافت، یہ جملہ مفعول ہے، یہ مرکب اضافی۔ تو ہم یا تو دکھا دیں گے آپ کو کچھ حصہ، بعد الذی، کچھ وہ، نعدہم، جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یعنی عذاب کا، اس کی جھلک آپ کو دنیا میں دکھا دیں۔ اللہ نے کچھ دکھا بھی دی، جنگ بدر والے دن کتنا ان کو طاقت کا غرور تھا، طاقت کا نشہ تھا، ابو جہل تک کو، سارے صنادید قریش موجود ہیں، اور کیسی ہزیمت ہوئی ان کو، 70 صنادید قتل ہو گئے، 70 قید ہو گئے، زخمی سارے ہوئے۔ یہ عذاب کی جھلک ہے ایک، مارنے والے نہتے مسلمان، تعداد کی قلت، تیاری کی قلت، اسلحے کی قلت، سواریوں کی قلت، اور تمہارے پاس سب کچھ تھا، ساز و سامان بھی تھا، تعداد بھی تھی، سواریاں تھیں، جنگ کی استعداد بھی تھی، مگر اس مٹھی بھر جتھے نے تمہارے غرور کو خاک سے ملا دیا۔ اللہ نے دکھایا، یہ ایک جھلک تھی، اور آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو آپ صبر کیجئے، ہمارے وعدے سارے سچے ہیں، یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو کچھ حصہ عذاب کا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور نتوفینک، یا آپ کو اٹھا لیں گے، فإلینا یرجعون، بس وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے، آپ کو اٹھا لیا جائے گا جب آپ کا وقت پورا ہوگا، اور یہ لوگ ہم سے بھاگ نہیں سکیں گے، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، ہمارے قابو میں ہوں گے۔ پھر اس دن جو عذاب کا نشانہ بنے گے آپ دیکھیں گے، تو آپ صبر کیجئے، عذاب ان کو ضرور ملے گا، چاہے ہم دنیا میں دے دیں، اس کی جھلک آپ کو دکھا دیں، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، یہ مریں گے، ہماری طرف آئیں گے، ہمارے عذاب کے لپیٹے میں آئیں گے، اور یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات پر پریشان ہوتے تھے، کیونکہ کفار کا تقاضا تھا کوئی نشانیاں دکھاؤ، کوئی نشانیاں دکھاؤ۔ چاند کے 2 ٹکڑے نشانی دکھائی بھی آغاز نبوت میں، پھر بھی نہیں مانے، اوپر چڑھو، خالی ہاتھ جاؤ، ہمارے سامنے نیچے آؤ، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو، پھر ایمان لائیں گے۔ یہ گھر چاندی اور سونے کے بنا دو، نہریں جاری کر دو، فلاں فلاں یہ کام کر دو، تب مانیں گے۔ اب اللہ کے نبی کو ان کی قدرت نہیں ہے، جو بھی انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں، مگر اللہ کے امر سے، نبی کو اس میں کوئی اختیار نہیں کسی بھی معجزے کے اظہار کا۔
اب یہ چیز ایک پریشانی کا باعث کہ کفار تقاضے کرتے ان معجزات کے، فلاں کام کر کے دکھاؤ، فلاں کام کر کے دکھاؤ۔